ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. کرونا کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے. تھرڈ ویو کی وجہ سے بڑے بڑے ہمارے سامنے مسائل آ رہے ہیں. اکانومی کا مسئلہ اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہاسپٹلز پہ برڈن ہے, آج ہی کی خبر ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ان کو کرونا ہو گیا. صداقت عباسی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ان کو کرونا ہو گیا. ان کی بلکہ فیملی کو, ان کی مسز, ان کی 11 سالہ بیٹی کو ہو گیا. اس طرح بہت تیزی سے یہ کرونا پھیل رہا ہے. اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے سب کو. اور جو ویکسین کا معاملہ ہے اس پر بھی بہت سوالات ہو رہے ہیں کہ جی ویکسین جو ہے وہ کب لوگوں کو وافر مقدار میں دستیاب ہوگی, اور جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے. اور پھر برطانیہ نے جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں ڈال دیا پاکستان کو. برطانیہ سے لوگ آتے رہے, پاکستان نے کھلا رکھا, لیکن اب جب پاکستان کو بھی اس لسٹ میں ڈال دیا جس لسٹ میں بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کو ڈالا ہے. اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا تیسرے ویو پہ, ویریئنٹ پہ, ذرا آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں. اس دفعہ تیسری لہر کے اندر خصوصاً پنجاب, اسلام آباد, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر کے علاقے جو ہیں اس میں برطانیہ کی جو سٹرین ہے وہ زیادہ پھیل گئی ہے. نصف سے زیادہ کیسز اس کے آ رہے ہیں. یہ جس وقت یو کے میں سٹارٹ ہوئی اور یورپ میں پھیلی تو ہم نے دیکھا وبا کا پھیلاؤ تیزی سے ہوتا ہے اور بدقسمتی سے یہ مہلک بھی زیادہ ہے. جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب, ایک تو ویکسین کا, اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ کہہ رہے ہیں جی پرائسز کا مسئلہ, اور دوسری چیز یہ کہ برطانیہ نے بھی ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. ویکسین کس طرح اویلیبل اور کتنی اویلیبل ہوگی, لوگ اس پر بھی بہت کنسرن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم یہ ایک ویو ہے آپ کے سامنے ہر جگہ پہ. ایون یو ایس میں بھی بڑھوتری ہے کیسز میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, پاکستان میں, تقریباً زیادہ تر ملکوں میں آپ کو دوبارہ ایک ویو اوپر جاتی نظر آ رہی ہے. تو انفارچونیٹ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم تمام لوگ احتیاط کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ماسک ہے. اگر ہم تمام لوگ ماسک پہنیں تو اس سے کافی ساری بچت ہو سکتی ہے. دوسری چیز ویکسین ہے. آف کورس ویکسین ہمارے پاس اس ٹائم کافی مقدار میں پڑی ہوئی ہے. 50 تک کھول دی گئی ہے, اگلے چند دن کے اندر 40 تک کھول دی جائے گی. اور کچھ لوگوں میں ریلکٹنس ہے. فار ایگزامپل ہمارے جو بزرگ ہیں 60 سال سے اوپر, وہ ٹوٹل 13 ملین ہیں پورے پاکستان میں, کوئی 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب, اور اس میں سے تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے, اور 2.5 لاکھ لوگوں نے تقریباً ویکسین جو ہے وہ لگوائی ہے. تو اس لیے ہم انکریج کریں گے لوگوں کو کہ وہ ویکسینیشن کروائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرائیویٹ ویکسین بھی اب اویلیبل ہے, آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آ چکی ہے. 1-2 دن میں کچھ جگہوں پہ وہ لگنا شروع ہو گئی ہے, کچھ جگہوں پہ. تو یہ اویئرنیس دینا بھی ویسے گورنمنٹ کا اور میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو وہ دی جائے, کیونکہ یہ بھی پبلک ہیلتھ میں رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی. آجائے جی آپ دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب کو کووڈ پازیٹیو کا رزلٹ آیا تو ان کی جو پہلی فکر یہ تھی, کیونکہ انہوں نے 2 دن پہلے ویکسین لگوائی تھی, تو ان کی پہلی فکر یہ تھی کہ لوگ کہیں اس کووڈ پازیٹیو کو ایسوسیٹ نہ کریں ویکسین سے. تو ان کی پہلی ڈائریکشن مجھے یہ تھی کہ کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ویکسین لگنے کے 18, 20, 21 دن کے بعد دوسری ڈوز لگتی ہے, اور اس کے بعد آپ کی امیونٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ بہت کلیئر ہے کہ ویکسین لوگوں کو لگوانی چاہیے اور فوری طور پر لگوانی. بھارت سے تجارت سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے پھر یو ٹرن لے لیا. اقتصادی کمیٹی کی تجویز مسترد کر دی گئی جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں ہوتا. یہ کیا کیا آپ؟ دیکھیے اس سارے مدے کو بہت ہی آبجیکٹیولی دیکھنے کی پہلے تو ضرورت ہے. میں فیصل آباد سے رہنے والا ہوں. فیصل آباد میں جو چیمبر ہے اور جو اسمال انڈسٹریز, لارج انڈسٹریز, ایپٹما جو چیمبر ہے, بہت سارے لوگ رابطے میں تھے, اور وہ بار بار اس چیز پہ گریہ اور فریاد کر رہے تھے کہ کاٹن کیونکہ پاکستان میں کم ہو رہی ہے. کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برخلاف جا کر شریفوں نے اپنی ملز جو ہیں وہ کاٹن بیلٹ میں موو کر دی. چودھری شوگر مل اور دوسری ملز جن کو ہائی کورٹ نے منع کیا, لیکن کیونکہ یہ حکومت میں تھے, طاقت کے نشے میں تھے, اس ٹائم انہوں نے گورنمنٹ کی نہیں سنی, حکومت کی نہیں سنی, اور یہ کاٹن بیلٹ کے اندر اپنی ملز لے گئے. صرف شریف نہیں لے گئے, اور بھی لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی مل بھی وہیں لگی ہوئی ہے, اور لوگوں کی مل بھی وہاں لگی ہوئی ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ شوگر انڈسٹری جو ہے وہ ساری لگنی تھی, گورنمنٹ ہی نہیں کی تھی نا, ان کی اور پیپلز پارٹی کی, ان کو روکنا تھا. آج اگر کوئی مل لگتی ہے ہمارے کی یا کسی اور کی تو ذمہ داری ہماری ہے. تو کاٹن بیلٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا. جو بیلز 13 ملین ہوتی تھی وہ آج 6 ملین پہ آ گئی ہیں بیلز. تو اس معاملے میں کووڈ کی وجہ سے ہماری انڈسٹری ریوائیو ہوئی ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیسے ٹیکسٹائل سیکٹر اس ٹائم فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. کیونکہ
انڈیا بنگلہ دیش نے اس طریقے سے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حکمت عملی بری تھی یا اچھی تھی, لیکن ہماری حکمت عملی اور اللہ کا ہم پہ کرم تھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہمارے اوپر کووڈ نے اس طرح سے نقصانات ہمیں نہیں دیا اور ہم بچ کے نکل گئے پرائم منسٹر کے ڈیسیجن میکنگ سے بھی. تو ہماری ریکوری جلدی ہوئی, ہمارے پاس آرڈر زیادہ ہیں. اب ہمیں یون کی ضرورت ہے. یون جو ہے وہ جو سی تھی, جو آپ کی کامرس منسٹری ہے, انہوں نے پیورلی بزنس مین کی ریکویسٹ کے اوپر, کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشرائز, مجھے ذاتی طور پہ بھی فون کر رہے تھے, دوسرے لوگوں کو بھی کر رہے تھے, ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ سمری آگے بھیجی انہوں نے. اور کیبنٹ ایک ریلیونٹ فورم ہے جس کے اوپر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی دیکھتے ہیں, آپ نیشنل سیکیورٹی بھی دیکھتے ہیں, تو آپ نے ڈیسیجن کیا. اس کے نیچے کوئی فورم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, ریکمینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک, اوکے. یہ آپ نے بات کی شوگر ملز کی, یہ کہتے ہیں کہ RYK گروپ کے خلاف کیا کاروائی ہوگی, کیونکہ اور FIR کتنی کاٹی ہیں اب تک لوگوں کی؟ دیکھیے کوئی 30 کے قریب FIRs ہیں جو میری انفارمیشن ہے, جو شاید اس سے تھوڑی زیادہ ہوں, FIRs ہو رہی ہیں. اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شوگر کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شوگر ہے آپ کے پاس, کوئی بھی اس کی کوانٹٹی آپ سمجھ لیجئے یہ پروڈیوس ہو گئی ہے. اب سیزن بند ہو گیا مارچ کے اینڈ پہ, 31 مارچ کو یہ شوگر آپ نے پروڈیوس کر لی. اب کیونکہ شوگر پروڈیوس ہو چکی تو اس کی جو پرائس ہے وہ بھی فکس ہو گئی, کیونکہ اب دوبارہ پروڈیوس نہیں ہونی تو پرائس تو چینج نہیں ہونی. جو بھی اس کی پرائس تھی وہ متعین ہوگی, کاسٹ بھی اس کی متعین ہو گئی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر لیٹ سے کہ یہ 1 ملین من شوگر پڑی ہوئی ہے, تو جو بروکر ہیں, سٹے باز ہیں, جو ملوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ ہوا میں بیچتے ہیں. یہ فار ایگزامپل یہ 1 ملین من پڑی ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں میرے پاس 2 لاکھ من ہے اور میں آپ کو دوں گا 85 روپے میں, وہ پرچی پہ میں نے لکھ دی, اور آپ نے آگے پرچی پہ لکھ کے تیسرے کو بیچ دی کہ میرے پاس 200 من ہے, 2 لاکھ من ہے, اور میں آپ کو بیچوں گا اب 105 پہ, اگلا بیچے گا 110 پہ. تو یہ سٹا کھیلتے ہیں ہوا میں, ریئل شوگر موو نہیں ہو رہی ہوتی. اگر قانون کی خلاف ورزی یہ نہ کریں اور ریئل شوگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو, جب یہ خرید و فروخت کریں تو پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑے, تو یہ مسئلے نہ ہو. تو یہ سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں. اور ہمارے سامنے اب آیا کہ جب ہم نے ان کو پکڑنا شروع کیا تو یہ جو تھا ان کا سٹا تھا, یہ بجائے پیپر پہ کھیلنے کی, رسیدوں پہ کھیلیں گے, انہوں نے واٹس ایپ پہ کھیلنا شروع کر دیا, اور ورچوئل کھیلنا شروع کر دیا. اور اب یہ 10 لاکھ اگر یہ من شوگر ہے اور بیچ دیا آپ نے مارکیٹ میں 20 لاکھ, تو مارکیٹ میں 10 لاکھ کی کمی ہو گئی اور بیچی ہوا میں ہے, اس سے پرائس اوپر چلی جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں, ہوتی رہی ہیں. سر ٹورڈز دی ویری پکڑا گیا, انشاءاللہ بہتر ہوں گی چیزیں. ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ آپ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, یہ کیسے مسئلہ حل کریں گے, اس پہ تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے 2 چیزیں آپ کو سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے. پرائم منسٹر عمران خان لاہور کے رہنے والے ہیں, اور وہ لاہور میں ہی جوان ہوئے, وہیں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے. لاہور کسی زمانے میں بہت خوبصورت باغوں کا شہر تھا, صاف ستھرا شہر. ٹھیک. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,